بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی محبت میں رب تعالیٰ کی رضا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بھی رضا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام طبرانی علیہ رحمہ اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر یہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، فرمایا قائد و جہاں سرور انبیاء نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حضرت عمر کے ساتھ بغض رکھا فقد ابغضنی، اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ ومن احب عمر فقد احبنی، اور جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کی فقد احبانی، تحقیق اس نے میرے ساتھ محبت کی۔ اس حدیث پاک میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کو اپنا بغض قرار دیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ اس حدیث پاک میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بالخصوص جو شیخین کو برا بھلا کہتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ طعن کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں اور آپ کا نام لے کر معاذ اللہ گالم گلوچ کرتے ہیں، انہیں اس حدیث پاک پہ غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کی روح سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنے والے خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ بغض رکھتے۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کی محبت عین ایمان ہے، اور حضور فرما رہے ہیں جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، تو حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی محبت کو اپنی محبت قرار دے کے بتا دیا کہ لوگوں، جیسے میری محبت ایمان ہے، ایسے اگر تم نے ایمان چاہنا ہے تو میرے صحابہ سے بھی محبت کرو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرو۔ انہی اصحاب کے ذریعے سے تم مجھ تک پہنچو گے، پھر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوگا اور تمہارا ایمان محفوظ ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے اصحاب تشریف فرما تھے اور حضور علیہ السلام جلوہ گر تھے۔ اچانک ایک شخص آیا، یقیناً وہ بھی صحابی رسول تھے۔ انہوں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا یہ تو بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آقا بتائیے قیامت کب آئے گی؟ اتنا بڑا سوال تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں اس صحابی سے پوچھا، اے صحابی، تو قیامت کے بارے میں بلا جھجک پوچھ رہا ہے، بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سوال تو وہ کرے جسے قیامت کا ڈر نہ ہو، جسے خوف نہ ہو، جس کی تیاری کمپلیٹ اور مکمل ہو۔ اے صحابی، بتا تو نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میرے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ تو نہیں، اور نہ ہی میں اپنے اعمال پہ ناز کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کثرت اعمال کا دعویٰ کرتا ہوں،
لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اللہ اور اللہ کے حبیب سے محبت کرتا ہوں۔ جب اس صحابی نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اعلان کیا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابی، تو نے تو اپنا اعلان کر دیا کہ تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، اب میرا اعلان سن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتا مع من احببتا، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو بندہ جس سے دنیا میں محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حضور سے محبت کرے گا قیامت میں اس کا حشر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، وہ حضور علیہ السلام کے دائیں بائیں ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آج تک ہمیں کسی چیز نے اتنا زیادہ خوش نہیں کیا تھا جتنا زیادہ خوش مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اس فرمان نے ہمیں کر دیا کہ جو بندہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ بات اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اعلان کیا۔ آپ فرمانے لگے، میں بھی ایک اعلان کرتا ہوں، حدیث روایت کرتے ہوئے اعلان کیا، کہا کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرتا ہوں، اور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا یقین اور امید رکھتا ہوں کہ ان ہستیوں کی محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حدیث کے راوی اور جلیل و قدر صحابی تو اپنا حشر صحابہ کرام کے ساتھ مانگے اور امید کرے کہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور ان ہستیوں کے ساتھ محبت کریں، اور آج 14ویں صدی میں اٹھ کر لوگ معاذ اللہ بعد احباب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں برا بلا کہیں، ان کی زبانیں نہ کٹ جائیں۔ حضور کے اصحاب ہے ہی اس لائق کہ حضور کے سارے اصحاب سے محبت کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان ہدایت کے درخشاں ستارے ہیں، آسمان ہدایت کے ستارے ہیں میرے صحابہ۔ کہا تم نے میرے صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی اقتداء کر لی ہدایت پا جاؤ۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی کا ادب کرتے ہیں، حضور کے ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہستی ہے جن کی شان خود زبان مصطفیٰ سے بیان ہوئی، جن کے بارے میں خود حضور فرمائے، لو کانا بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی ہوتے۔ چونکہ حضور پہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں ہوتے، جن کے بارے میں خود حضور فرمائیں کہ میرے عمر کو دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، جن کے بارے میں حضور فرمائیں کہ عمر کی زبان سے حق بولتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جن کا ہاتھ پکڑ کر خود حضور فرمائے کہ کل قیامت کے دن جب ہم اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے۔ ایک ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں جناب سیدنا فاروق اعظم کا ہاتھ تھا، اور میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا، صحابہ دیکھو جس طرح ہم آج ہیں کہ ایک ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ میں جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، دیکھو ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے۔ قیامت کے دن جب حضور
اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوں گے، تو قیامت کے دن بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا، اور بائیں ہاتھ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہوگا۔ تو جن کے بارے میں حضور فرمائے ان کا حشر قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ انہیں برا بلا کہے، انہیں سب و شتم کرے، انہیں گالم گلوچ کرے، سمجھ لے کہ اس نے اپنی جنت ویران کر دی، اس نے اپنے لیے دوزخ بنا لی ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قربتوں سے محروم ہو گیا۔ قیامت کے دن جنت میں اس بندے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو اپنی محبت قرار دے دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس پہ مہر ثبت کر دی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور وہ سارے کے سارے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اصحاب کی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر اللہ اپنی بے بہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔